عباس بھائی، قیام کے لیے منزل بھی آہ مل نہ سکی، غرض نبی کے نواسے کو راہ مل نہ سکی، خدا کے گھر میں بھی آخر پناہ مل نہ سکی، قدم بڑھا دیے معبود کی رضا کی طرف، حسین جاتے ہیں کعبے سے کربلا کی طرف، انی تارکم فیکم الثقلین، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتہ کے موضوع پر سماعت فرمائیے خطیب انقلاب سید عباس ارشاد نقوی کا بیان، بعد بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، إني تاركم فيكم الثقلين، کتاب اللہ وعطرتی اہل البیت، صلوات علیہ۔ حضرات گرامی، عزاداران مظلومان آل محمد، حدیث ثقلین کے عنوان کے تحت آپ کے سامنے یہ سلسلے کی آخری گفتگو ہے، اور وہ حدیث ثقلین جس میں سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو گرابار چیزیں، دو وزنی چیزیں، دو وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس میں ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں، اور جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز ہرگز کبھی تم گمراہ نہ ہوگے۔ دیکھیے، یہ ایک عجیب انتظام قدرت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو سلطنت دنیاوی عطا نہیں فرمائی، تاج دنیا نہیں دیا، تخت دنیا نہیں دیا، ہادی بنا کے بھیجا تھا، رہبر بنا کے بھیجا تھا۔ لہذا ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دو چیزیں دے کے بھیجا، جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کتاب کو بھیجا گیا ہے اور نور کو بھیجا گیا ہے۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائے اس منزل کو کہ پیغمبر دو ہی چیزیں لے کے آئے تھے اور دو ہی چیزیں دے کے گئے تھے، نور اور کتاب لے کے آئے تھے اور قرآن و اہل بیت دے کے گئے تھے۔ ہو سکتا ہے سوال اٹھے کہ بھائی جب لے کے آئے تھے نور تو دامن اہل بیت کیوں دے کے گئے، اور لے کے آئے تھے کتاب تو قرآن کیوں دے کے گئے؟ بھائی جب نور لائے تھے تو نور ہی دے کے جاتے، جب کتاب لائے تھے تو کتاب ہی دے کے جاتے۔ تو آپ کہیں گے کہ اس میں الجھیے نہیں، کتاب کسی اور شے کو نہیں کہتے، قرآن ہی کو کتاب کہتے ہیں۔ تو جیسے کتاب کسی اور شے کو نہیں کہتے، قرآن ہی کو کتاب کہتے ہیں، ویسے ہی نور کسی اور شے کو نہیں کہتے، اہل بیت ہی کو نور کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد کہ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے، قرآن سے اور اہل بیت سے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب وابستگی کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کیوں دے کے گئے؟ تو کم سے کم وابستگی یہ ہے کہ قرآن صرف طاقوں پر سجانے کے لیے نہ رکھا جائے،
قرآن صرف میتوں کے سرہانے نہ پڑھا جائے، قرآن صرف بیٹیوں کو جہیز میں نہ دیا جائے، قرآن صرف کتب فروشوں کی آمدنی بڑھانے کا ذریعہ نہ رہ جائے، بلکہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ کیا پڑھا جائے قرآن میں؟ کون سا سورہ ہے جو اب تک پڑھا نہیں گیا؟ کون سی آیت ہے جس کی تلاوت کی نہیں گئی؟ آپ مجھے بتائیں، قرآن میں کوئی ایک نئی بات بتائیں جو اب تک کسی نے تلاوت نہ کی ہو، کوئی نئی آیت بتائیں جو اب تک تلاوت کی نہ ہو، کوئی ایک سورہ بتائیں جو اب تک پڑھا نہ گیا ہو۔ کیا ہے قرآن میں؟ وہی آدم کا سجدہ، وہی ابلیس کا جھگڑا، وہی نوح کا سفینہ، وہی طوفان کا آنا، وہی بیوی اور بیٹے کا ڈوب جانا، وہی ابراہیم کا آگ میں جانا، وہی آگ کا گلزار ہو جانا، وہی بیٹے کو چھری کے نیچے لٹانا، وہی آسمان سے دمبے کا اتر آنا، وہی موسیٰ کا دریا پر راستے بنانا، وہی عصے کا اژدہا بن جانا، وہی یونس کا بطن ماہی میں جانا، وہی تصدیق فرمانا، وہی یوسف کا زندان میں جانا، وہی خوابوں کی تعبیر بتانا، اور وہی رہائی پانا، اور وہی عیسیٰ کا مٹی کے پرندوں کو بنانا۔ بھائی قرآن میں کچھ نیا تو نہیں ہے، وہی تو ہے۔ جیسے کعبے میں وہی علی کی ولادت کا ہونا، ویسے ہی دیوار میں در کا بننا، وہی کلے ازدر کا شیعہ جانا، وہی مرحب کو پچھاڑنا، وہی خیبر کو اکھاڑنا، وہی سورج کا پلٹانا، وہی ستارے کو اتارنا، وہی ذوالفقار کا آنا، وہی لافتہ اللہ علی کا قصیدہ، وہی کل ایمان، وہی مرد میدان، وہی وسیع رسول، وہی شوہر قدوس، وہی جناب امیر، وہی مولائے غدیر، وہی قطب الاقطاب، وہی حبیب الاحباب، وہی روٹی پر سورہ منگانا، وہی انگوٹھی پر آیت آنا، وہی چادر کے نیچے جا کے نبی بن جانا، وہی نصیری کی آنکھوں کے آئینے میں خدا نظر آنا۔ بھائی جیسے قرآن میں سب کچھ وہی ہے، وہی آدم کا سجدہ، وہی نوح کا طوفان، وہی ابراہیم کا واقعہ۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب وہی فضائل کب تک پڑھیے گا؟ آپ بتائیے وہی قرآن کب تک رٹیے گا؟ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ آپ قرآن میں شدت کریں، آپ قرآن میں تبدیلی کریں، یا علی ادرکنی، قرآن میں آپ تبدیلی کریں تو پھر فضائل اہل بیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، سوچا جائے۔ کہا صاحب قرآن کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ کہاں سے ملا ہے قرآن آپ کو؟ کہا صاحب نبی کی زبان سے ملا ہے، تو جس زبان سے قرآن ملا ہے اسی زبان سے تو فضائل ملے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی جس ممبر سے آیتیں سنائی ہیں اسی ممبر سے تو پیغمبر نے علی کے فضائل سنائے ہیں، اہل بیت کے فضائل سنائے ہیں۔ جس ممبر پر کے سورے سنا رہے ہیں، آیتیں سنا رہے ہیں، احکام سنا رہے ہیں، شریعت سنا رہے ہیں، جس مسجد میں سنا رہے ہیں اسی مسجد میں یہ ہے کہ مسجد کے دروازے میں شہر علم کا دروازہ کھلا۔ نبی نے کہا اس کی محبت عبادت ہے، اس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، اس کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پھر علی تشریف لائے، فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب، کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ پھر جناب امیر تشریف لائے، فرمایا یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ اتنے میں ایک شہزادی نور ظاہر ہوئی۔ صلوات بھیجے محمد۔ فرمایا فاطمہ تو قلبی، فاطمہ تو بذت منی۔ پھر بی بی کو دیکھا، کہا یا فاطمہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، اے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ ارے بن بچوں کی ماں ہونا اور ہے، نبی کی ماں ہونا اور۔ صلوات بھیجے محمد علیہ یا فاطمہ انت ام ابیہا، ہے فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ پھر امام حسن داخل مسجد ہوئے، کہا یا حسن انتا امام ابن امام، انتا سید ابن سید، انتا حجت ابن حجت۔ اے میرے لال حسن تو امام ہے، امام کا بیٹا ہے۔ اے میرے لال حسن تو حجت خدا ہے، حجت خدا کا لال ہے۔ اے میرے لال حسن تو امام ہے، امام کا بیٹا ہے۔ اتنے میں حسن و حسین یکجا ہوئے اور فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔
दाखिल मस्जिद हुए हुसैन, दामन इबा पैरों में लिपटा, फर्श मस्जिद ने जिसमें इमामत के बोसे लिए, पैगंबर ने खुतबे को छोड़ा, पैगंबर ने वाज को छोड़ा, पैगंबर ने तबलीग नमाज को छोड़ा और खुद मेंबर से उतरे और उतर के हुसैन को आगोश में लिया। फरमाया हाज़ल हुसैन फारिकू, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचान लो। फरमाया इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, बेशक हुसैन हिदायत का चराग है, नजात का सफीना है। ये हदीसें नबी ने कहाँ बयान की हैं? हैदरी मस्जिद में बयान की हैं, या शिया कॉलेज में बयान की हैं, या गुफरामाब में बयान की हैं, या मीरन साहब के इमाम बाड़े में बयान की हैं, या बम्बई के किसी मेंबर से बयान की हैं? कहा साहब नहीं नहीं, ये मदीने की मस्जिद से बयान की हैं। तो जब नबी बयान कर रहे थे तो नारे लगाने वाले बैठे थे, नामे अली पर मुस्कुराने वाले बैठे थे। अरे कौन बैठे थे? वो बैठे थे जिनकी रगें पाकीज़ा लहू का दरिया हैं। क्या सुन रहे हैं आप? सलावत भेजे मोहम्मद वाले। कौन बैठा था? असहाबे किबार का मजमा, असहाबे किराम का मजमा। इतनी हदीसें मैंने सुनाई हैं। कोई एक रवायत आप सुनाइए कि जब नबी फजाइल सुना रहे हों तो कोई एक साहब तिलमिला के बिलबिला के खड़े हुए हों और उन्होंने कहा कि हम तो न सुनेंगे फजाइल। सुनाया तो भाई कल वाले तो सब सुन लेते थे, ये आज कहां से आ गए जो सुन के सुन हो जाते हैं? आवाज भेजे मोहम्मद वाले हम। नबवी, मस्जिद नबवी, पैगंबर बयान कर रहे हैं, असहाब बैठे हुए हैं। किसी ने कहा न कहा कि हम तो न सुनेंगे, किसी ने कहा कि हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त न करने वाले बर्दाश्त कर रहे थे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा मुझे इतना बता दें आप, मैं तो जाहिल आदमी, मेरे इल्म में इजाफा फरमाएं आप कि जब पैगंबर ने मौला अली को देखा तो ये कहा, इमाम हसन को देखा तो ये कहा, इमाम हुसैन को देखा तो ये कहा, शहजादी औलिया को देखा तो ये कहा, जब सहाबा को देखते तो नबी क्या कहते थे? भाई जब अहले बैत को देखा तो फजाइल, कसीदे, हदीसें, आयतें, सूरे। जब सहाबा को देखा तो कहा देखो नमाज न छोड़ना, देखो रोजा न तोड़ना, देखो मैदान से न भागना, देखो बेवा को न सताना, देखो यतीमों का माल न खाना। भाई एक मजमा, एक मेंबर, एक जबान, एक जात, दो तरह की बातें। अहले बैत को देखना है तो मधा, सना, तारीफ, तौसीफ, कसीदे, मनकबत, आयतें, रवायतें। वो असहाब को देखा तो रोकना, टोकना, काटना। क्या नबी अल्लाह ये रवैया क्या है कि मैं समझा देना चाहता हूँ? अरे ये हराम खाने वाले हैं, ये हलाल वाले फज़ाइल अहले बैत उसी ज़बान से मिले जिससे आयात कुरानी मिली है। कुरान काहे के लिए दे के गए? कम से कम वाबस्तगी तिलावत फजीलत। तो अहले बैत से कम वाबस्तगी तिलावत फजीलत के वहाँ आयत की तिलावत ज़रूरी है, यहाँ फजीलत की तिलावत ज़रूरी है। जो रवैया कुरान के साथ वो रवैया अहले बैत के साथ। अब तवज्जो हो गई आपकी। फरमाया ये दोनों, जो इन दोनों से वाबस्ता रहेगा कभी गुमराह नहीं होगा। तो मकसद कुरान है गुमराही से बचाना, मकसद अहले बैत है गुमराही से बचाना। मकसद कुरान हिदायत, मकसद अहले बैत हिदायत, मकसद कुरान इबादत, मकसद अहले बैत इबादत, मकसद कुरान मारिफत, मकसद अहले बैत मारिफत। तो जो मकसद कुरान का है, तवज्जो रखिएगा, वही मकसद अहले बैत का है। तो जब दोनों का मकसद एक है तो या तो कुरान छोड़ के जाते, अहले बैत का नाम न लेते, और या अहले बैत को छोड़ के जाते
قرآن کا نام نہ لیتے؟ یہ قرآن و اہل بیت دونوں کیوں؟ تو آواز آئے گی قرآن پڑھو، پہلی آیت پڑھو، ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بھائی مقصد قرآن ہدایت، مقصد اہل بیت ہدایت، مقصد قرآن نجات، مقصد اہل بیت نجات۔ بسم اللہ کا مطلب کیا؟ کہ وہ اللہ جو رحمان بھی ہے، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ ہم نے کہا رحمان کا مطلب رحم کرنے والا، ہم نے کہا رحیم کا مطلب اور تو فرمائیے گا کہ رحم کرنے والا۔ تو جیسے قرآن و اہل بیت کا مقصد ایک، ویسے ہی رحمان و رحیم کا مطلب ایک۔ بھائی رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا، تو یا تو بسم اللہ الرحمن ہوتا رحیم نہ ہوتا، اور جو ہے آدھی یا بسم اللہ الرحیم ہوتا رحمان نہ ہوتا۔ یہ رحمان و رحیم دونوں کیوں؟ جیسے قرآن و اہل بیت دونوں کیوں؟ اور جو ہے آدھی یہ رحمان و رحیم دونوں کیوں؟ یا رحمان ہوتا رحیم نہ ہوتا، یا رحیم ہوتا رحمان نہ ہوتا۔ یہ رحمان اور رحیم دونوں کیوں؟ رحمان کا مصدر بھی رحمت، رحیم کا مصدر بھی رحمت، دونوں کیوں؟ کہ بھائی دیکھیے رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا، مگر ذرا استعمال میں فرق ہے۔ اللہ رحمان ہے دیدار کے لیے بھی، بے دین کے لیے بھی، رحمان ہے پابند صلاۃ کے لیے بھی، تارک صلاۃ کے لیے بھی، وہ رحمان ہے پابند صوم کے لیے بھی، تارک صوم کے لیے بھی، وہ رحمان ہے مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، وہ رحمان ہے آدم کے لیے بھی، دشمن آدم کے لیے بھی، ابراہیم کے لیے بھی، نمرود کے لیے بھی، وہ رحمان سب کے لیے ہے، مگر رحیم صرف مومنوں کے لیے۔ وہ رحمان سب کے لیے، رحیم سے مومنوں کے لیے، تو قرآن سب کے لیے، اہل بیت سے قرآن سب کی قسمت میں ہے، اہل بیت سب کی قسمت میں نہیں ہے۔ قرآن کو کامن کیا کہ جو چاہے پڑھ لے، بغیر آنکھوں کے پڑھے۔ دیکھیے عجیب بات ہے، بغیر آنکھوں کے پڑھتے ہیں، صلوات بھیجے محمد علیہ، جو چاہے پڑھے، مگر اہل بیت سب کے لیے نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی شرط ہے جسم کا پاک ہونا، وہ اہل بیت کی محبت کی شرط ہے خون کا پاک۔ صلوات بھیجے محمد علیہ، عزیزان گرامی، قرآن و اہل بیت دونوں کا مقصد ایک ہے، مگر قرآن کامن ہے، ہر آدمی تلاوت کر سکتا ہے، مگر اہل بیت کی محبت ارضا نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت ہے، مال غنیمت نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت اللہ کی عنایت ہے، اہل بیت کی محبت اللہ کا کرم ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ، یہ سب کو نہیں ملتی۔ اب عزیزان گرامی، جو قرآن کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جائے گا، جو اہل بیت کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ صرف قرآن کام نہیں آئے گا جب تک اہل بیت نہ ہو۔ کہ بے شک اس سے کسے انکار ہے؟ کسی شیعہ کو تو کم سے کم انکار نہیں ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے جب تک دامن اہل بیت نہ ہو۔ کذاب اس کے برعکس بھی تو کہیے کہ اہل بیت کافی نہیں ہے جب تک قرآن نہ ہو۔ تو پہلے جملے سے میں کرتا ہوں اتفاق اور دوسرے جملے سے میں کرتا ہوں اختلاف۔ دیکھیں یہ تو طے ہے کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے، مگر اہل بیت کا مسئلہ ہے دوسرا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے
کہ قرآن قرآن ہے، اہل بیت نہیں ہے۔ یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چاہے جیسے سنیے گا۔ قرآن قرآن ہے، اہل بیت نہیں ہے، مگر اہل بیت بھی ہے، اہل بیت قرآن بھی ہے۔ اہل بیت ہیں اور قرآن بھی ہے۔ قرآن ہے، اہل بیت نہیں ہے، مگر اہل بیت بھی ہیں اور اہل بیت قرآن بھی ہیں۔ یہ فقط ایک جذبہ نہیں ہے، حقیقت ہے کہ یہ قرآن بھی ہے۔ قرآن کہتے کسے ہیں؟ قرآن کی پہچان کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے امام کی پہچان سمجھیے۔ کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام، تو پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں امام کی پہچان کیا ہوتی ہے، امام معصوم کی شناخت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امام معصوم کی پہچانوں میں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ امام کے شانے پر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی امام دنیا میں آتا ہے اس کے شانے پر قرآن کی آیت لکھی رہتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا اس بات پر۔ امام فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں کہ امام کی پہچان یہ کہ امام کے شانے پر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے۔ اللہ امام کے شانے پر قرآن کی آیت لکھ کے بھیجتا ہے، یہ امام معصوم نے فرمایا۔ اور یہ کتابوں سے ثابت بھی ہے کہ جب جناب امیر دنیا میں آئے تو آپ کے کاندھے پر آیت قرآن کندہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ جب آخری آئے گا تو اس کے بھی کاندھے پر یہی آیت لکھی ہوگی۔ تو امام کی پہچان یہ کہ امام کے شانے پر قرآن کی آیت ہوتی ہے۔ اب میں نے کہا اہل بیت بھی ہیں، اہل بیت قرآن بھی ہیں۔ آپ نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ میں آپ کے دولت خانے پر آیا، ایک کتاب میز پر پڑی تھی، میں نے اسے اچھالا، میں نے اسے گرایا، میں نے اسے اٹھایا، آپ نے کچھ نہیں کہا، مگر ایک کتاب بلندی پر رکھی تھی، کپڑے میں لپٹی ہوئی، میں نے اسے اٹھایا، آپ نے کہا جناب وضو کریں گے؟ میں نے کہا صاحب میں اس کو چھوتا رہا، آپ نے وضو کا نام نہیں لیا، میں نے ادھر ہاتھ بڑھایا، آپ نے کہا وضو کریں گے؟ کہا صاحب یہ اور ہے وہ اور ہے۔ میں نے کہا دیکھنے میں یہ بھی کتاب وہ بھی کتاب، اوراق اس میں بھی ہیں اوراق اس میں بھی ہیں، ضخامت اس میں بھی ہے ضخامت اس میں بھی ہے، پریس میں یہ بھی چھپی پریس میں وہ بھی چھپی۔ تو آپ جواب دیں گے کہ شکل نہ دیکھیے، کیا بنایا ذرا اسے کھول کے دیکھیے۔ میں نے کہا فرق کیا ہے؟ کہا صاحب یہ کتاب اس میں جو لکھا ہے اسے عبارت کہا جائے گا اور قرآن میں جو ہے اسے آیت کہا جائے گا۔ کیا سنا آپ نے؟ تو قرآن کسے کہتے ہیں؟ جس کاغذ پر آیت لکھی ہو، تو مولائیوں کا مجمع ہے، جس کاغذ پر آیت لکھی ہو وہی تو قرآن کہلاتا ہے۔ اب فیصلہ کیجئے، ہم جس کاغذ پر آیت لکھ دے وہ قرآن ہو جائے تو خدا جس کے کاندھے پر آیت لکھ دے قرآن۔ اچھا اگر آپ اس کی عبارت نہ دیکھیں کہ یہ عبارت ہے یا آیت ہے تب بھی آپ پہچان سکتے ہیں۔ بغیر کتاب کو دیکھیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عام کتاب کون سی ہے اور قرآن کون سا ہے۔ آپ کسی گھر میں داخل ہوئے، ایک کتاب زمین پر پڑی تھی، ایک کتاب طاق پر رکھی تھی، میں نے پوچھا ان دونوں کتابوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کہیں گے صاحب یہ عام کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن ہے۔ میں نے کہا کیسے پہچانا؟ کہ صاحب قرآن پستی میں تھوڑی رکھا جاتا ہے، قرآن ہمیشہ بلندی پر رکھا جاتا ہے۔ قرآن کی پہچان پستی میں نہیں ملتا، قرآن بلندی پر ملتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا غدیر میں صحابہ کو نیچے کو علی کو ہاتھوں پر کیوں صلوات ہو گئے محمد وعلی محمد۔ یہ تو اچھی تقریر ہو گئی کہ صاحب اہل بیت بھی ہیں اور اہل بیت قرآن بھی ہیں۔
اب قرآن کی ضرورت ہی کیا رہی جب اہل بیت بھی ہیں اور اہل بیت قرآن بھی ہیں، تو پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہے، اللہ کو مزاج معلوم تھے، اللہ جانتا تھا کہ یہ لوگ اس مزاج کے ہوں گے کہ حدیث قصہ کو چھوڑ دیں گے، آئے تفسیر نہ چھوڑ پائیں گے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ حدیث قصہ کو چھوڑ دیں گے، آئے تفسیر کو نہ چھوڑ پائیں گے، ذکر قدیر چھوڑ دیں گے، آئے بلغ نہ چھوڑ پائیں گے، ذکر ذوالفقار چھوڑ دیں گے، سورہ حدید نہ چھوڑ پائیں گے، خیبر خندق چھوڑ دیں گے، سورہ احزاب نہ چھوڑ پائیں گے، علی ولی اللہ چھوڑ دیں گے، آیا ولایت نہ چھوڑ پائیں گے، تبرہ چھوڑ دیں گے، سورہ برات نہ چھوڑ پائیں گے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو مجھے قادر نہ کہنا، یا علی نہیں کہتے بسم اللہ کہلواؤں گا، یا علی نہیں کہتے بسم اللہ کہلواؤں گا، حدیث قصہ نہیں پڑھتے آئے تفسیر پڑھواؤں گا، ذکر قدیر نہیں کرتے آئے بلغ پڑھواؤں گا، قصیدہ ذوالفقار نہیں پڑھتے سورہ حدیث پڑھواؤں گا، علی ولی اللہ نہیں کہتے آئے ولایت پڑھواؤں گا، تبرہ نہیں کرتے سورہ برات پڑھواؤں گا۔ ارے یوں نہیں پڑھتے ہو تو یوں پڑھ۔ نہیں پڑھتے ہو تم، سیدھے سیدھے نہیں پڑھو گے، ہم ٹیڑھے ٹیڑھے پڑھوا لیں گے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ ہم پڑھوائیں گے روح فضائل۔ تو اللہ نے گرامی قرآن و اہل بیت ان دونوں سے وابستگی ذریعہ ہے نجات کا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو یقین و عقیدہ قرآن پر رکھیے وہی یقین و عقیدہ اہل بیت پر رکھیے۔ مجھے بتائیے جب قرآن نازل ہوتا تھا، آیت آتی تھی، سورے آتے تھے، تو نبی آیت کی کتنے دن اصلاح کرتے تھے؟ قرآن کے سوروں کو کتنے دن تربیت دیتے تھے؟ صاحب توبہ کیجئے، قرآن کے سوروں کی تربیت کی جائے گی، قرآن کی آیت کی اصلاح کی جائے گی، اس کا مطلب قرآن تربیت کا محتاج نہیں ہے، تو پھر اہل بیت بھی تربیت کے محتاج نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ اب اور فرمائے، ارے بھائی جب قرآن کے لیے عقیدہ ہے کہ قرآن میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن تربیت کا محتاج نہیں ہے، تو پھر اہل بیت کے لیے کیوں لکھا کہ نبی کی تربیت علی نے کی، حسن و حسین کی تربیت نبی نے کی؟ بھائی کیوں نہ علی ایسے ہوتے کہ نبی نے ان کو پالا؟ تو اگر بات کہنا ہے تو ادھوری نہ کہیے، پوری کہیے۔ اگر علی علی اس لیے ہو گئے کہ نبی کی گود میں پلے، تو نبی نبی اس لیے ہو گئے کہ علی کی بات۔ صلوات بھیجے ہم والے ہم۔ شکر گزار ہوں غدیری گروپ کے نوجوانوں کا کہ بہرحال یہ موقع دیتے ہیں، لیکن میں معذرت خواہ بھی ہوں، شرمندہ بھی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ والدہ کی علالت اور پھر ان کا انتقال، ان تمام حالات کی وجہ سے میں کوئی نئی تیاری یا سلسلے میں آپ کے سامنے جو پڑھنا چاہتا تھا وہ نہیں پڑھ پائے، لیکن بہرحال ذکر اہل بیت ہے۔ جیسے قرآن کی آیتوں کو بار بار پڑھا جائے وہ بے فیض نہیں ہے، ویسے ہی اہل بیت کے فضائل بار بار سنے جائیں وہ بے فیض نہیں ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو عقیدہ قرآن کے لیے رکھی ہے اس میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرآن پارا پارا ہو جائے، قرآن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، قرآن نظر آتش کر دیا جائے، جزدان قرآن میں آگ لگا دی جائے، تو قرآن کی عظمت پر اثر نہیں پڑتا۔ ویسے ہی اہل بیت کے گھر کا دروازہ جلا دیا جائے، بچہ ایک ماں کے شکم میں مار ڈالا جائے، ایک معصومہ کی پسلیاں توڑ ڈالی جائیں، خدا کے شیر کے گلے میں رسی باندھ دی جائے، سر پر ضربت لگا کے سر کو دو پارا کر دیا جائے،
बड़ा नवासा कलेजे के टुकड़े दहन से जाहिर करे और वो तश्त में आए। छोटा नवासा करबला में अपने साथियों साथ घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया जाए। तो ये अजमत अहले बैत पर तो नहीं पड़ता। देखिए कुरान अगर कोई कुरान पर जुल्म कर रहा है, कोई कुरान को नजर आतिश कर रहा है, कोई कुरान को नोके नेज़ा पर चढ़ा रहा है, तो ये कुरान के मजबूर होने की दलील नहीं है, कुरान के मोजज़ा होने की दलील है, साबिर होने की दलील है। वैसे ही अहले बैत पर जो मुसीबतें पड़ी वो उस पर रद्द अमल ना हुआ, फौरन अज़ाब ना आया, तो ये इसलिए है कि इनके साबिर होने की दलील है। वरना कुरान का मोजज़ा ख़त्म हो जाता कुरान के नज़र आतिश होने से। कुरान मोजज़ा है, जलाया गया है, तारीख में लिखा है कुरान को जलाया गया, नोके नेज़ा पर चढ़ाया गया, कुरान पर तीरों की बारिश की गई, मगर उसके बावजूद कुरान मोजज़ा है। आले मोहम्मद का पूरी तारीख खून से सनी हुई नजर आती है। देखिए दुनिया का वाहिद ख़ानदान है कि जहाँ की तारीख रोशनाई से नहीं लिखी गई है, खून से लिखी गई है, कागज़ पर नहीं लिखी गई है। 18 बरस के जवान के सीने पर रोने पर आमादा हैं आप, और यही होना चाहिए। इसलिए कि ये 3 दिन 7 ज़िलहिज जो गुजर गई, 8 ज़िलहिज जो आज है और 9 ज़िलहिज जो कल है, ये तमहीद करबला है। खुसूसन 9 ज़िलहिज्जा ये करबला का पहला शहीद है जो कूफे की गलियों में मारा गया। अजीज़ों कल ताबूत की शबी बरामद होगी, यहाँ से मजलिस होगी, बहुत गम की तारीखें हैं ये। और आज की तारीख खुसूसन आज जिसका बाप खाने काबा में पैदा हुआ हो, जिसकी दादी को जिदारे हरम ने रास्ता दिया हो, उसके लिए हज के रास्ते बंद कर दिए। अल्लाह आप अंदाजा लगाए, ये जुमला रोने को काफी होगा कि जिसकी दादी को दीवार अंदर आने का रास्ता दे, उसके लिए हज के रास्ते बंद हो रहे हैं। कि एहराम में खंजर, हजरत ने कहा अब्बास हज को उम्रे से तब्दील कर रहा है। अल्लाह अकबर। आज ही की तारीख थी जब हजरत मक्के से निकले थे, और ये जुमला शायद मैंने कल कहा कि इब्ने अब्बास ने कहा था आप जा रहे हैं मगर बीवियों को साथ में न ले जाएं, इन खवातीन को कहाँ लिए जा रहे हैं साथ में, बड़ा खतरा है। तो मौला हुसैन ने क्या कहा ये मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन एक बीवी की आवाज़ तारीख में मिलती है कि आवाज़ आई इब्ने अब्बास क्या भाई को बहन से जुदा कर दोगे, क्या भाई को बहन से जुदा कर दो। चले और यहीं से जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को अपना सफ़ीर बना के हजरत ने रवाना किया है कूफे की जानिब। और आज की रात बड़ी तन्हाई की रात थी। आज कूफे में मुस्लिम ऐसे हैं जैसे असर के वक्त करबला में हुसैन। क्या बोला मैंने अब क्या गिरा। देखिए बहरहाल आपने दाद दी, आपने नारे लगाए फजाइल में। जब जाकिर फजाइल पढ़ता है और मजमा नारे लगाता है तो पढ़ने वाले को ताकत मिलती है, लेकिन जब आप चीख के रोते हैं तो उस बीवी के दिल पर मरहम लगता है, जिसका दिल भी जख्मी है, जिसकी पसलियाँ भी जख्मी है। और कल 5वें इमाम जिनकी शहादत का रोज गुजर गया, मजलिस हो रही थी, 5वें इमाम बैठे थे, आपका एक सहाबी पहलू में बैठा था कि आपने कहा कि भाई तुम रोए नहीं। उसने कहा आका ये मेरा रुमाल देखिए कि आंसुओं से भीग गया। और भाई ऐसे न रो। आका कैसे रो, कैसे रो, जैसे हमारी जद्दा रोती है। वाह मुसीबत, अरे जंगल से आई बात समझ रही है सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया। आज की रात मुस्लिम कूफे में ऐसे है जैसे करबला में आशूरा को हुसैन या को तन्हा। कहाँ जाए गरीब मुसाफिर, किधर पनाह ले, कि घर का दरवाज़ा खुला और कहा अपने घर जाओ, कि जिसका घर ना हो वो कहाँ जाए।
کہا تمہارا لہجہ بنی ہاشم کے لہجے کا جیسا ہے. کہا مجھے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. توبہ نے کہا شہزادے یہاں کہاں بیٹھے ہو؟ ارے گھر کے اندر آؤ، میں بی بی زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اللہ اکبر. ارے کوفے میں کوئی پناہ دینے والا تو مل گیا. ارے میرا مولا حسین گھوڑے میں جھوم رہا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی پتلی میں نیزہ مارتا ہے، کوئی بچانے کے لیے نکلنے والا بھی نہیں. آج دل چاہتا ہے کہ میں کچھ مصائب پڑھوں، میں بارگاہ معصومہ میں سرخرو ہونے کی کوشش کروں. دیکھیے یہ رونا اشد ضروری ہے، لیکن رلانے کے لیے میں صرف آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے چونکہ یہی شہادتیں ہوتی ہیں، یہی تاریخیں ہوتی ہیں، لہٰذا مصائب یہی پڑھے جاتے ہیں، تو آپ یہی سن کے روتے ہیں. آپ سنتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے. آپ نے سنا ہے کہ کوفے کی گلیوں میں مسلم یکو طرح، آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ کس طرح سے لاش کی تشہیر کی گئی، آپ نے دیکھا نہیں. واقعات کربلا بھی آپ نے سنے ہیں کہ کیسے حسین ایک دن میں ضعیف ہو گئے، کیسے کمر کو پکڑے کہہ رہے یا کی عباس، تیرے مرنے سے کمر حسین کی ٹوٹ گئی. سنا ہے، دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر جھکا، ایک ہاتھ سینے پر رکھا، 2 انگلیاں زخم میں ڈالی، اب جو انگلیاں باہر آئیں تو علی اکبر کا کلیجہ نکلا ہے. دیکھا نہیں آپ نے؟ سنا ہے، سنا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. بہار میں ایک مشہور قصبہ ہے گوپال پور، وہاں کا یہ عجیب و غریب واقعہ وہاں کے خطیب نے مجھے سنایا کہ وہاں آج سے 60-70 برس پہلے ایک مجلس ہو رہی تھی، اور یوم عاشورہ، ایک تو مجلس وہ بھی عاشور کے روز، اور وہ مصائب پڑھ رہے تھے ایک عالم دین، وہ لوگ پیٹ پیٹ کے رو رہے تھے. بھائی ایک تو عاشور کو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، عاشور کو زندگی اجیرن لگتی ہے. اللہ ایک ایک سانس بھاری معلوم دیتی ہے. اللہ اپنا گھر عذاب نظر آتا ہے. وہ گریا، وہ رقت اور وہ کیفیت. ایک مرتبہ مجلس تمام ہوئی، اعلان ہوا کہ آپ سب فاتح شکنی کے لیے چلیں. سارے مومنین چلے گئے. ان عالم دین نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو سفید بال، سفید ریشیں، سفید بھمیں، سفید ریش، بیٹھے ہوئے چیخے مار مار کے رو رہے ہیں، وہ نہیں گئے. یہ عالم واپس آئے، دیکھا وہ ویسے ہی رو رہے ہیں. یہ قریب میں بیٹھے اور غور سے دیکھا اور کہا جناب اول تو آپ اس بستی کے معلوم نہیں دیتے، دوسرے یہ کہ اب تک آپ کا گریا تھما کیوں نہیں؟ وہ کون سا جملہ ہے جو آپ کے دل میں اتر گیا جو اب تک آپ کا گریا رکنے کا نام نہیں لیتا؟ رونے والے نے سر اٹھایا کہ بھائی میں سن کے نہیں رویا ہوں، جو کچھ تو نے پڑھا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے دیکھا کیسے عباس کے شانے کاٹے گئے، میں نے دیکھا کیسے جوان کے سینے میں نیزہ لگا، میں نے دیکھا کیسے اصغر کے گلے سے تیر کھینچا، میں نے دیکھا کیسے حسین کے ماتھے پر پتھر مارا گیا. اپنے لگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آپ شہدائے کربلا میں ہیں؟ کہا نہیں. کہا آپ انبیاء میں ہیں؟ جواب دیا نہیں. کہا آپ کوئی فرشتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا آپ نے کیسے دیکھا؟ کہا بھائی مجھے زعفر جن کہتے ہیں. کہا جب میں کربلا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دوپہر میں اندھیرا ہو گیا، اس لیے کہ اتنے تیر چل رہے تھے کہ سورج کی کرنوں کو زمین پر پہنچنے کا راستہ نہیں ملا تھا، اور ان کے بیچ حسین گھوڑے پر جھوم رہا ہے، کوئی ماتھے پر پتھر مارتا ہے، کوئی ادھر نیزہ مار رہا ہے، کوئی ادھر بھالا مار رہا ہے، کوئی سینے پر سنار لگا رہا ہے، ارے کوئی گھوڑے سے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے کہا السلام علیکم یا عباد اللہ. آواز آئی وعلیکم السلام یا جعفر، علیکم السلام. کہا میں آ گیا. کہا جعفر اب آ کے کیا کرو گے جعفر؟ ارے ہمارا جوان بیٹا ایڑیا رگڑ کے مارا گیا. جعفر ہمارا 6 مہینے کا اصل لہو گل کے دنیا سے جا چکا. جعفر اب کیا کرو گے؟ کہا ذرا ٹھہرے میں تھوڑا سا پانی لے آؤں. کہا جعفر پانی کا نام نہ لینا، ہماری سکینہ پیاسی ہے.
ہمارے ہاتھوں پر اثر پیاسا مارا گیا. ایک مرتبہ حسین نے آسمان کو دیکھا اور کہا جاؤ جعفر جلدی واپس جاؤ. کہا رکنے کیوں نہیں دیتے؟ کہے جاؤ جعفر ہماری اماں فاطمہ آ رہی ہے. الوداع جعفر الوداع. بس ایک روایت اور مجلس تباہ. ایک روایت مجلس تباہ. حسین زخموں سے چور زمین پر گرے. آپ نے زخمی ہاتھوں سے مٹی کو سمیٹا, آخری سجدے کی تیاری کی کہ شمر ملعون پر یہ روایت انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیے گا کہ شمر ملعون خنجر لے کے چلا, پتھروں پر مارتا ہوا, اور صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا کہ 12 مرتبہ ملعون نے حضرت کے گلے پر خنجر چلایا. جب پہلی مرتبہ خنجر چلا, حضرت نے اپنی اماں کو پکارا, پھر خنجر چلا اپنے نانا کو پکارا, پھر خنجر چلا اپنے بابا کو پکارا. مگر صاحب دمت الثاقبہ نے عجب جملہ لکھا کہ ایک بار حسین نے اپنی ماں کو پکارا, پھر اپنے نانا کو پکارا, پھر اپنے بابا کو پکارا. اس کے بعد 9 مرتبہ نہ اماں کو پکارا, نہ نانا کو پکارا, نہ بابا کو پکارا. خنجر چل رہا تھا, حسین کہہ رہے تھے وہ ابا, ارے میرا ابا, ارے ابا, ارے میرے دینی تقاریر کے آڈیو ویڈیو سیریز اور کیسٹ کا خزانہ گوہر کیسٹ سینٹر, جہاں آپ کو ملیں گے نماز, تلاوت کلام پاک, سوز, سلام, مرثیے, نوحے, مجالس, حدیث قصہ, قصیدے خوانی, مناجات اور بھی دینی تقاریر کے بے شمار کیسٹس. جب بھی آپ کو دینی تقاریر کے کسی بھی کیسٹس کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں گوہر کیسٹ سینٹر, نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب, وکٹوریہ اسٹریٹ, لکھنؤ, یا پھر مفتی گنج چوراہا, لکھنؤ.